نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفروش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء وجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین۔ ابھی آپ نے سورہ واقعہ کی آیت 27 سے 40 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ آیت 27، فی صدر مخضود آیت 28، وطلح منضود آیت 29، وظل ممدود آیت 30، وماء مسکوب آیت 31، وفاکہۃ کثیرہ آیت 32، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ آیت 33، وفروش مرفوعہ آیت 34، انا انشأناہن انشاء آیت 35، فجعلناہن ابکارا آیت 36، عربا اترابا آیت 37، لاصحاب الیمین آیت 38، سلۃ من الاولین آیت 39، وسلۃ من الآخرین آیت 40۔ ترجمہ: اور سیدھی جانب والے کیا ہی اچھے ہیں، سیدھی جانب والے یہ بے کانٹوں والی بیریوں میں اور تہ در تہ کیلوں میں اور لمبے لمبے سایوں میں اور بہتے ہوئے پانی میں اور کثرت والے پھلوں میں جو نہ ختم ہوں گے اور نہ روک ٹوک ہوگی اور بلند و برتر فرش پر ہوں گے۔ ہم نے حوریں پیدا کی ہیں اور انہیں دوشیزہ رکھا ہے، انہیں محبت کرنے والیاں اور ہم عمر بنایا ہے۔ یہ تمام نعمتیں سیدھی جانب والوں کے لیے ہوں گی۔ ان میں ایک بڑی جماعت پہلوں کی ہوگی اور ایک بڑی جماعت پچھلوں کی ہوگی۔ یہ تھا ترجمہ سورہ واقعہ کی آیت 27 سے 40 کا۔ تفسیر: آیت 27 ابرار و اصحاب الیمین کا بیان۔ مقرب حضرات کا حال بیان فرما کر ابرار و اصحاب الیمین کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ ابرار کا مرتبہ مقرب حضرات سے کم ہے، یعنی اصحاب الیمین ابرار کون ہیں، ان کا کیا حال ہے اور انہیں کن کن نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ آیت 28 مخضود پھلوں والی اور بے کانٹوں والی، کیونکہ دنیا کی بیریاں زیادہ کانٹوں والی اور کم پھلوں والی ہوتی ہیں، لیکن آخرت کی بیریاں اس کے خلاف بے کانٹوں والی اور پھلوں سے اس قدر لدی ہوئی ہوں گی جن کی وجہ سے ان کے تنے بھی جھکے جا رہے ہوں گے۔ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ اللہ ہمیں دیہاتیوں سے اور ان کے سوالات سے فائدہ پہنچا دیتا تھا۔ ایک دن ایک دیہاتی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جنت میں ایک درخت کا ذکر فرمایا ہے جس سے لوگوں کو ایذا پہنچتی ہے۔ پوچھا کون سا درخت؟ بولا بیری کا درخت، کیونکہ اس میں تکلیف دہ کانٹے ہوتے ہیں۔ فرمایا کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا فی صدر مخضود، یعنی اللہ نے اس سے کانٹے ہٹا کر ہر کانٹے کی بجائے پھل پیدا فرمائے ہیں۔ ہر بیر میں بہتر قسم کے جداگانہ ذائقے ہوں گے۔
منضود یعنی تہ بتہ پھلوں والا، پھلوں سے لدا پھدا، جیسے کیلوں کا خوشہ ہوتا ہے کہ اس پر اوپر تلے پھلیاں ہوتی ہیں۔ ان دونوں درختوں کا خاص طور سے ذکر کیا گیا کیونکہ قریش ان درختوں کی گہری، گھنی اور میٹھی چھاؤں کو بہت ہی پسند کرتے تھے۔ آیت 29۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں طلح یعنی کیلا، یمن والے کیلے کو طلح اور حجازی موز کہتے ہیں۔ آیت 30۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلے گا، پھر بھی اسے طے نہ کر سکے گا۔ اگر چاہو تو پڑھ لو، وَظِلٍّ ممدود۔ جنت میں ایک درخت شجرۃ الخلد ہے جس کے سائے میں ایک سوار 70 سال یا 100 سال تک چلے گا۔ ابن ابی حاتم میں یہ زیادہ ہے کہ 100 سال تک چلنے کے باوجود بھی اسے طے نہ کر سکے گا۔ الغرض یہ سایہ ختم نہیں ہوتا، نہ اس میں دھوپ ہے اور نہ گرمی۔ ہاں، طلوع فجر سے پہلے کا سا سما رہتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایسا سما رہے گا جیسے طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان رہتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت 57 نے فرمایا ہم انہیں گھنے سائے میں داخل کر دیں گے۔ سورہ رات کی آیت 35 فرمایا اس کے پھل اور اس کی چھاؤں ہمیشگی والی ہے۔ سورہ مرسلات کی آیت 41 نے فرمایا تقوی والے سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ آیت 31 یعنی یہ پانی ہموار زمین پر بہتا ہے، گڑھوں میں نہیں۔ یعنی جنت والوں کے پاس کثرت سے قسم قسم کے پھل ہوں گے جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ ان کا دل میں تصور ہی آیا۔ سورہ بقرہ کی آیت 25 میں فرمایا جنت والوں کو پھل دیے جائیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی ہیں جو دنیا میں دیے گئے تھے۔ یہ پھل شکل و صورت میں تو دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، لیکن لذت و ذائقہ کمال درجے کا ہوگا۔ سدرۃ المنتہا والی حدیث میں ہے کہ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے اور بیر مٹکوں جیسے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں صحابہ کے نماز پڑھی۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا جیسے آپ کچھ لے رہے ہیں، پھر آپ پیچھے ہٹ گئے۔ فرمایا میں نے جنت سے خوشہ لینا چاہا تھا، اور اگر لے لیتا تو جب تک دنیا باقی رہتی تم اسے کھاتے۔ آیت 33 یعنی سدا بہار درخت ہیں، ہر موسم میں ان پر پھل رہتے ہیں، نہ جاڑوں میں ختم ہوتے ہیں اور نہ گرمی میں۔ جب جنتی کو خواہش ہوگی تو درخت لدے پھندے دیکھے گا۔ قدرت کا یہی منشا ہے کہ پھل ہر وقت موجود رہیں، کوئی رکاوٹ و آڑ نہیں ہے، کوئی کانٹا نہیں اور نہ دور ہی ہے۔ حدیث میں گزر چکا ہے کہ جب کوئی پھل توڑ لیا جائے گا تو فوراً ہی اس کی جگہ دوسرا پھل تیار ہو جائے گا۔ آیت 34 جنتی فرش کا بیان۔ ان کے فرش بلند و بالا، نرم و نازک، گدگدے اور آرام دہ ہوں گے۔ جنتی فرش کی اونچائی آسمان و زمین کی درمیانی مسافت کے برابر ہوگی۔ حوروں کا بیان۔ آیت 35-36 چونکہ اوپر فرش کا بیان تھا جن پر حوریں ہوں گی، اس لیے فرمایا کہ ہم نے حوریں پیدا کی ہیں اور ان کو پاکیزہ رکھا ہے۔ آیت 37 سلمہ رضی اللہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حور عین کی تفسیر بیان فرمائیں۔ فرمایا جو حور عین گدھ کے پر کی طرح گوری ہوں گی، ان کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، سخت سیاہ بال ہوں گے۔ میں نے کہا کم سال لول المکنون کی بھی؟ فرمایا ان کی صفائی، آبداری اور جوت سیپ والے موتی کی طرح ہوگی جس کو ابھی کسی ہاتھ نے نہ چھوا ہو۔ میں نے کہا فیہن خیرات حسان کی؟ پھر فرمایا اچھے اخلاق کی اور پیاری پیاری صورت والی ہوں گی۔ کانہن
ذن مکنون کی بھی؟ فرمایا ان کی جلد اتنی نرم و نازک ہوگی جیسے انڈے کے اندر جھلی ہوتی ہے۔ میں نے کہا عربن اترابن کی بھی؟ فرمایا جو عورتیں دنیا میں بوڑھی ہو کر مریں گی ان کو اللہ از سر نو پیدا فرمائے گا۔ جو نوجوان و دوشیزائیں ہوں گی شوہروں کی پیاریاں اور خود ان پر عاشق دار ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی، گویا ایک ہی ولادت میں سب پیدا ہوئیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا حوریں؟ فرمایا دنیا کی عورتیں افضل ہیں، جیسے گدا غلاف پر افضل ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا نماز روزے اور عبادت کی وجہ سے اللہ نے ان کے چہروں پر نور اور ان کے جسموں کے لیے ریشم عطا فرمایا ہوگا۔ ان کے لیے سفید کپڑے، سبز زیورات، سنہرے بخور دان موتیوں کے اور کنگھیاں سونے کی ہوں گی۔ وہ کہیں گی ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی مریں گی نہیں، ہم ناز و نعمت میں پلنے والیاں ہیں، سختیوں سے کبھی دوچار نہ ہوں گی، ہم جنتوں میں رہنے والیاں ہیں جہاں سے ہلیں گی نہیں، ہم ہنس مکھ رہنے والیاں ہیں، کبھی روٹھنے والی نہیں۔ وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کے لیے ہم ہیں اور جو ہمارے لیے ہے، یعنی وہ کس قدر خوش قسمت ہے جو ہمیں دیا گیا، اور ہم کتنی نصیب والیاں ہیں کہ اسے ہمیں دیا گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ایک عورت دو دو تین تین چار چار شوہر کر لیتی ہے، پھر وہ مر کر جنت میں چلی جاتی ہے جہاں اس کے سب دنیوی شوہر موجود ہوں گے، وہ کس کو ملے گی؟ فرمایا ام سلمہ یہ ان شوہروں میں سے جو اچھے اخلاق والا ہوگا اسے اپنے اختیار سے چن لے گی، یعنی جس شوہر نے اس سے دنیا میں بہترین برتاؤ کیا ہوگا اسی کو پسند کرے گی۔ یہ اللہ سے عرض کرے گی یا اللہ یہ مجھ سے بڑی اچھی طرح پیش آتے تھے، شریفانہ برتاؤ رکھتے تھے، اچھے اخلاق والے تھے، میرا ان سے نکاح کر دیا جائے۔ آیت 38 یعنی حوریں اصحاب الیمین کے لیے پیدا کر کے محفوظ رکھی گئی ہیں، یا وہ حوریں اصحاب الیمین کی ہمسن ہوں گی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ پہلا گروہ جنت میں 14ویں رات کے چاند کی طرح، پھر اس کے بعد والا آسمان کے روشن ترین تارے کی طرح جنت میں جائے گا، وہاں پیشاب پخانہ تھونک اور ریٹھ کچھ نہ ہوگا، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، پسینہ مشک ہوگا، انگیٹھیاں عود کی ہوں گی، بیویاں انتہائی گوری اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، سب کے اخلاق ایک ہی ہوں گے اور سب اپنے باپ آدم کی طرح 60 ہاتھ کے ہوں گے۔ جنت میں جنتی بے بال و بے ریش، گورے رنگ کے گھونگر بالوں والے اور سرمگی آنکھوں والے، 33 برس کے 60 ہاتھ لمبے اور 7 ہاتھ چوڑے اپنے باپ آدم کی طرح ہوں گے۔ آیت 39-40 رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے نبی میں اپنی امتوں کے پیش کیے گئے، کسی کے ساتھ پوری جماعت تھی، کسی کے ساتھ صرف 3 ہی آدمی تھے اور کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں تھا، وہ نیز ان آیتوں کی تفسیر پہلے آیت 13-14 کے ضمن میں بیان ہو چکی ہے۔ یہ تھا سورہ واقعہ کی آیت 27 سے 40 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔